طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہر پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل ہے۔ سوچ سمجھ کے اعتبار کیجیے، ہم درد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ بے شک ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے، نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کر، وہ جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ملے گا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ مخلص بنو، تمہارا بھی ایک مقام ہوگا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ جب آپ کسی کی زندگی جھوٹ سے تباہ کرتے ہیں تو اسے قرض کے طور پر لیں، وہ آپ کے پاس سود کے ساتھ واپس آئے گا۔ ایک وفادار عورت ہزاروں خوبصورت عورتوں سے بہتر ہے۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں، یہ تو وہ تحفہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ 1 روپے کے بدلے 42 ملنے پر ہم سعودیہ دبئی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک نماز کے بدلے 27 درجے ملنے پر ہم مسجد نہیں جا سکتے۔ دنیا کی بہترین دولت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک دولت ہے اور اس کی بہترین دولت پرہیزگار عورت ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا کہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائے تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ جنت والوں کا جہنم والوں سے سوال، آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ محبت اور تربیت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، محبت معرفت کی شاخ ہے۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت میری، میرے خاندان کی اور قرآن کی محبت پر کرو۔ تلخ حقیقت، رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ سیانے کہتے ہیں، گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولے انسان کا دل
دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ چغل خور کسی کا نہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، چغل خور کھوٹا ہوتا ہے اگرچہ وہ خیر خواہوں جیسا ہی بن جائے۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ پاک انتہائی حیادار ہے اور حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔ یا ستار العیوب، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، میرے عیب چھپا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں نہ کر مفید ہوگا۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ بس اللہ پاک ہونا چاہیے، اس کا ساتھ ہونا چاہیے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، ساری مدد اس کی طرف سے ہے۔ یہ دنیا والے تو احسان کر کے جتاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہزاروں خطاؤں کو بھی درگزر کر کے کہتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، وہ تو پھر سے جولی بھر دیتا ہے۔ بے شک مبارک کلمات کے اثرات۔ امریکی صدر کے پاس دنیا بھر کی سازشیں ہیں مگر اس کی زبان کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ کلمہ اور درود شریف تو قسمت والے پڑھتے ہیں، جی ہاں وہی قسمت والے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور پھر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو دوسرے اعمال کو جنم نہ دیتا ہو۔ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس گالی سے کتنے اعمال جنم لیتے ہیں، لڑائی، زخم، دشمنی، انتقام، نفرت اور معلوم نہیں کیا کیا۔ اور جب کوئی کسی سے کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے تو یہ ایک جملہ کتنے اعمال کو جنم دیتا ہے۔ پھر خود سوچیں کہ درود شریف کے اثرات کتنے ہوں گے اور کلمہ طیبہ اور استغفار کے اثرات کتنے ہوں گے، اور ان کے مبارک کلمات سے کتنے اونچے اعمال جنم لے لیتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔